بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کبشۃ بنت کعب بن مالک وکانت تحت ابی قتادہ. کبشہ حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، اور یہ کبشہ بنت کعب بن مالک ابو قتادہ کے نکاح میں تھیں. ان ابی قتادہ دخل علیہا، کہ ابو قتادہ ان کے پاس آئے. فسکبت لہو وضوءا، وہ فرماتی ہیں فسکبت لہو وضوءا، کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا. فجاءت ہرۃ تشرب منہ، تو ایک بلی آئی اور اس برتن سے پینے لگی. فاصغى لها الاناء، تو ابو قتادہ نے اس بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا. حتیٰ شریبت، یہاں تک کہ بلی نے پانی پی لیا. قالت کبشۃ فرآنی انظر الیہ فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی. حضرت کبشہ فرماتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجی، کیا تم تعجب کر رہی ہو میرے اس عمل پر؟ قالت، وہ فرماتی ہیں فقلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں. فقال، تو انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے. انہا من الطوافین علیکم اب الطوافات، کہ بے شک بلی تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے. رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی. اس حدیث کو امام مالک، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن داؤد بن صالح بن دینار عن امہ ان مولاتها ارسلتها بحریصۃ الی عائشہ. داؤد بن صالح بن دینار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کی مولا نے انہیں بھیجا، ان کی والدہ کو بھیجا بحریصۃ، حریص دے کر حضرت عائشہ کے پاس. قالت، وہ فرماتی ہیں فوجدتها تصلی، میں نے حضرت عائشہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا. فاشارت الی ان ضعیها، تو حضرت عائشہ نے اشارے سے ان سے کہا کہ وہ وہاں نیچے رکھ دیں. فجاءت ہرۃ فاکلت منہا، تو بلی آئی اور اس میں سے کھا لیا. فلما انصرفت عائشہ من صلاتها، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے نماز سے فارغ ہوئیں، اکلت من حیث اکلت الہرۃ، تو انہوں نے وہیں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا. فقالت، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، کہ بے شک بلی یہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یقیناً یہ تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں ہیں. وانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بلی کے جوٹھے یعنی بچے ہوئے پانی سے، بلی نے منہ ڈالنے کے بعد جو پانی رہ گیا اس پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے وضو کر رہے تھے. رواہ ابو داود. اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. دونوں حدیثوں میں واقعے کے ساتھ مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ بلی نے اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو کیا وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اور اس میں اگر پانی تھا تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں. یہ مسئلہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. پہلا واقعہ حضرت ابو قتادہ کا ہے کہ ان کے لیے ان کی اہلیہ پانی رکھ رہی تھی، تو وہ پانی رکھتی ہوئی وضو کا پانی ڈال رہی تھی. بلی آئی اور اس برتن میں سے پینے لگی، تو انہوں نے پورا ہی برتن جھکا دیا بلی کے لیے. تو اس نے اچھی طرح پی لیا، تو ان کو اس پر تعجب ہوا
کہ جس پانی سے میں آپ کو وضو کرا رہی ہوں وہ پانی آپ نے بلی کو پلا دیا۔ تو پھر انہوں نے ان کے تعجب کو بھانپ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے کہ ان کی خادمہ نے ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز ان کو بھیجی، تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ رکھ دو وہاں پر، بازو رکھ دیا، بلی آئی اتنے میں اور وہاں سے بلی نے کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہیں سے کھایا جو بچا ہوا تھا۔ تو تعجب کو بھانپ کر، ان کے خادمہ کے تعجب کو بھانپ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے منہ ڈالنے کے بعد بچے ہوئے پانی یعنی جھوٹے بلی کے جھوٹے پانی سے میں نے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب تین چیزیں یہاں پر جمع ہو گئیں۔ ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا عمل، دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل، دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وضو فرمانے والا۔ ان تینوں باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ان تینوں چیزوں سے، کہ بلی نے اگر برتن میں منہ ڈال دیا اور پانی وغیرہ تھا اور پانی بچا رہ گیا، اس پانی سے بلی نے پیا تو اس کا جو جھوٹا پانی ہے وہ پانی پاک ہو گیا ناپاک۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جھوٹا پاک ہوتا ہے اور اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ برتن بھی پاک ہوتا ہے اور اس برتن کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اسی کے قائل ہے کہ بلی کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے، مکروہ بھی نہیں ہے کہ اگر بلی نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا تھا تو دھوئے بغیر برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، پانی ہے تو اس پانی کو بلا کراہت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اکثر علماء کرام کا قول۔ دوسری طرف فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ بلی نے اگر برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کا پانی جو جھوٹا ہوگا وہ مکروہ ہوگا، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ فقہ حنفی کا یہ فتویٰ، دوسری طرف یہ حدیثیں، دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو حنفی کہتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، جبکہ حدیثوں میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی کا جھوٹا مکروہ نہیں پاک ہے کیونکہ بلی ناپاک نہیں ہے۔ تو اب تم حنفی بنو گے یا محمدی بنو گے؟ امام ابو حنیفہ کو فالو کرو گے یا رسول اللہ کو فالو کرو گے؟ کنفیوز کر کے مسئلے کو گڑبڑایا جاتا ہے۔ اب کیا، ہم نے بھی تو سنا، حدیث کی کتاب ہے، مشکات ہے، اور یہ روایتیں معتبر روایات ہے، عربک بک ہے سامنے، اب کیا؟ تو بھائی حنفیوں کے فتوے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اٹکل پچو کے فتوے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف کی یہ روایات ہیں، دوسری طرف ناپاکی کی بھی کوئی روایت ہے یا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ فتویٰ دیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ شرح معانی الآثار یہ حدیث کی ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے حنفی عالم دین ہیں۔ ہر روایت انہوں نے سند کے ساتھ لکھی اور تمام روایتوں کا جواب بھی انہوں نے اس کے اندر دیا ہے۔ بہت بڑی کتاب ہے، عربی زبان کے اندر مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس برتن میں بلی نے منہ ڈال دیا اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے یا 2 مرتبہ دھویا جائے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ نمبر 2 محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کا ان کا اپنا فتویٰ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس پر ہے کہ بلی نے اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کو دھونا چاہیے، ایسے ہی جیسا کہ کتے کے منہ ڈالنے کے بعد برتن کو دھویا جاتا ہے۔ نمبر 3 سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صحابہ کو دیکھے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ ان دونوں حضرات کا مستقل یہ فتویٰ تھا اور یہ دونوں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ بلی نے اگر برتن میں منہ ڈال دیا اس برتن کو دھویا جائے گا اور اس کے جھوٹے پانی کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4
یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے راوی ہیں اور بڑے اکابر کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بھی باضابطہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ بلی اور کتے کے جھوٹے پانی کو استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے. اب اتنے بڑے بڑے لوگ صحابہ کرام کے زمانے کے لوگ تابعین کے فتوے موجود ہیں. خود صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موجود ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ وہ ناپاک ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, برتن دھونا چاہیے. اب کیا کریں؟ اب گڑبڑا گیا مسئلہ. حنفی کہہ رہے تھے تو حنفیوں کی بات تھی, نکال کے کونے میں ڈالو. اب یہ بات حنفیوں کی ہے ہی نہیں, یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ بات تو حضرت ابو ہریرہ کی ہے, یہ بات تو بڑے بڑے تابعین کی ہے. اب کیا کریں گے؟ اب مسئلہ پریشان ہوگا. تو اب اس لیے پریشانی میں ڈالنے والا مسئلہ ہے. دونوں طرف کی روایات ہیں. کچھ روایات بتلاتی ہیں کہ بلی کا جوٹا بظاہر پاک ہے, کچھ روایات بتلاتی ہیں کہ ناپاک ہے. ریزن جن روایات میں یہ کہا گیا کہ ناپاک نہیں ہے, گنجائش ہے, اس میں جو دلیل بیان کی نا وہ دلیل بھی بتلاتی ہے. دلیل کیا ہے کہ دیکھو بلی تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں ہے, حرج ہو جائے گا. اگر بلی کے جوٹے کو ناپاک قرار دے دیں گے تو اس میں حرج ہو جائے گا, بچنا مشکل ہو جائے گا. بلیاں آتی رہتی جاتی رہتی, برتن میں منہ ڈال دیا, بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ناپاک قرار دے دیں گے. تو یہ جو دلیل بتلائی گئی ہے کہ بے شک تمہارے پاس بلی آتی جاتی رہتی ہے, اس بنیاد پر اس میں گنجائش قرار دی گئی. یہ دلیل خود بتلاتی ہے کہ اگر بلی میں یہ بات نہ ہوتی کہ بلی کثرت سے آنے جانے والے جانوروں وغیرہ میں نہ ہوتی تو پھر اس کا جوٹا ناپاک ہی ہوتا. وہ کثرت سے آنے جانے والوں میں ہے, اس لیے اس میں گنجائش ہے. کیوں گنجائش ہے؟ حرج سے بچنے کے لیے. اگر ناپاک قرار دیں گے حرج, بلی برتن کیا کہتے ہیں ٹنکی ہے, ٹنکی میں منہ ڈال دی, ناپاک بول دیے. بکیٹ تھی, اس میں منہ ڈال دیے, ناپاک بول دیے. گھروں میں چولہے کنے گھس گئی, کتنے برتنوں کو چھو دی نہیں معلوم, ناپاک بول دیے. اب کیا کیا دھوئیں, کیا کیا استعمال کریں, مشقت ہو جائے گی, اس لیے گنجائش قرار دی گئی. اب خلاصہ کیا ہوا بھائی؟ خلاصہ یہ ہوا کہ بہت ساری روایات چونکہ بلی کے جوٹے کو ناپاک کہنے سے منع کرتی ہیں تو فتویٰ اسی پر دیا جائے گا اب کہ بلی کا جوٹا ناپاک تو نہیں ہے, ناپاک تو نہیں ہے, مگر کچھ روایات ناپاک بتلانے والی بھی ہیں, اس لیے کم سے کم اس کے جوٹے کو مکروہ قرار دیا جائے گا. مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو اس بلی کے جوٹے کو استعمال نہ کریں, دوسرے پانی کو استعمال کریں. اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو پھر بلی کا جوٹا استعمال کر سکتے ہیں, تب مکروہ بھی نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے اچھے پانی کے موجود ہوتے ہوئے بلی کے جوٹے کو استعمال کیا جائے گا تو مکروہ ہوگا, اور اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے اور بلی کا جوٹا استعمال کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس وقت اس میں گنجائش پیدا ہو جائے گی. یہ ہے خلاصہ بلی کے جوٹے کا. اہم مسئلہ یہ, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ کثرت سے یہ چیز پیش آنے والی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ساری ڈیٹیل کب ہے؟ جبکہ بلی نے ایسے ہی منہ ڈال دیا. لیکن اگر بلی چوہا کھا کے آئی, ہمیں دکھ رہا ہے کہ بلی نے چوہا کھایا ہے اور کھاتے ہی فوراً اس نے اپنا منہ برتن میں ڈال دیا, تو اب بلی کے منہ میں چوہے کی ناپاکی لگی ہوئی ہے, وہ ایک منہ ڈال دی تو ناپاکی کا, گزشتہ کی درس حدیث پہ بات آئی کہ ناپاکی کا ایک قطرہ بھی اگر تھوڑے پانی میں, بالٹی پانی میں, ایک ڈرم پانی میں ایک قطرہ بھی گر جائے گا تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. بلی نے چوہا کھا کر ناپاک منہ اگر پانی میں ڈال دیا, اب وہ پانی بالاتفاق ناپاک ہو جائے گا. اب کسی کے نزدیک بھی اس پانی کی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ہاں اگر اس نے چوہا کھانے کے بعد منہ کو صاف کر لیا, زبان سے چاٹ لیا, کچھ دیر ادھر ادھر گھومی, پھر چوہا وغیرہ نہیں کھایا اس نے, بعد میں آ کر کے منہ ڈالا, تو وہ والا مسئلہ ہے جو ابھی بتایا گیا. تو کل 3 صورتیں ہو گئیں, ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1, بلی نے چوہا کھایا یا نہیں ہم نے نہیں دیکھا, بلی نے برتن میں منہ ڈال دیا, تو یہ پانی پاک تو ہے مگر مکروہ ہے جبکہ دوسرا پانی موجود ہو. اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, مکروہ بھی نہیں.
نمبر 2، بلی نے چوہا کھایا، منہ پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، پھر منہ ڈال دیا تو برتن کو لگا تو برتن بھی ناپاک، پانی میں لگا تو پانی بھی ناپاک۔ نمبر 3، چوہا تو کھایا تھا مگر منہ اچھی طرح صاف کر لیا اور کچھ دیر کے بعد منہ ڈالا تو پہلے والا حکم ہو جائے گا کہ ناپاک تو نہیں ہے، دوسرے پانی کے موجود ہوتے ہوئے اس کو استعمال نہیں کریں گے، دوسرا پانی موجود نہیں ہوگا تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہوا بلی کے جوٹے کے بارے میں۔ ذہن میں رکھ لیجئے، ہمیں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے ساری تحقیق کے بعد کہ حتی المقدور بلی کا جوٹا استعمال نہیں کیا جائے گا، مجبوری ہو تو استعمال کرنے میں گنجائش ہے جبکہ ناپاکی کا یقین نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ اہم باتیں ہیں، خلاصہ ہے، احادیث کی روشنی میں سامنے آیا ہے، علماء کرام نے تحقیق کر کے ہمارے سامنے لب لباب پیش کر دیا ہے، ہمارے لیے مسائل کا حل ہے اور بس، اور ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ دلائل ہم ذکر کر رہے تاکہ علم میں اور اضافہ ہو جائے، یقین کے ساتھ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعا فرمائیے جو کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ خاص طور سے پاکی، صافائی، ستھرائی کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہنے کی اور اکثر و بیشتر زیادہ سے زیادہ وقت پاک صاف رہنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔